بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ابھی ہمارے اس نوجوان نے نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت، تو اس کا وہ جواب نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضرات عزیز وقار، آج ہم یہاں پر جشن میلاد مصطفیٰ، جشن آمد رسول کی خوشی میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری جو لگا رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو، قبیلہ قریش کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور مکہ کے باہر جو پہاڑی ہے اس کے پاس پہنچ کر میری بات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکہ کے تمام لوگ، سرداران مکہ اس پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مکہ کے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو مکہ کے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق و امین ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ خدا کی ذات ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اور میں اس کا رسول ہوں. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو وہاں پر خاموشی طاری ہو گئی، کوئی کچھ نہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ سوال کیا لیکن کوئی بھی نہ بولا. اسی دوران نیچے سے ایک 10 سال کے شہزادے نے صدا لگائی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سنائی دی کہ یا علی، یا علی، یا علی، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ یا رسول اللہ کی صدا لگانا میرے علی کی سنت ہے، اور یا علی کی صدا لگانا میرے نبی کریم کی سنت ہے. اور آؤ اس سنت پر اس مسجد شریف میں بیٹھ کر بلند آواز سے عمل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کوئی مجلس جو ہے، یہ محفل جو ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. اس محفل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں بیٹھ کر سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اب کوئی کہے گا کہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کس طرح کر دیا؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بیت اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا تھا اس وقت
لائے تھے, آپ شک میں مادر میں تھے. اس واقعہ کے 56 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے, لیکن رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا. جو نبی شک میں مادر میں بیٹھ کر کعبہ اللہ پر حملہ کو دیکھ سکتا ہے, وہ میرا نبی اپنے روضہ مبارک میں بیٹھ کر آج بستی ساہو کی اس مسجد میں ہونے والی اپنے جشن کی اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو میں ذکر حسین کے کچھ اشعار, اس کے بعد میلاد پاک کے بارے میں چند منٹ. کہتا ہے کون, کہتا ہے کون ختم ہو گئی کربلا کی جنگ, ہم آج بھی لڑ رہے ہیں لشکر یزید سے, نسل یزید سے. یزید بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی, ہر غاصب, ہر ظالم, ہر آمر, ہر حسین کا منکر یزید ہوتا ہے. حسین 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 خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. کملی والا کندھوں پر بٹھاتا ہے, پھر حسین میدان کربلا سجاتا ہے. پل بھر کی حکومت تھی بس یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا, کالی کملی والا ہے نانا حسین کا. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, جس کے لاشے پہ گھوڑا دڑایا گیا, جس کی مستورات کے خیموں کو جلایا گیا, فرشتے جسے جھولا جھلاتے رہے, ملائک جس کی پوشاک جنت سے لاتے رہے, سر سجدہ میں رکھ کر, سر سجدہ میں رکھ کر نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جیسے ہی نعرہ حیدری, جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا, جشن آمد رسول کا, ولادت رسول کا چاند نظر آتا ہے, تو جہاں عشاقان کرام کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں, دمک اٹھتے ہیں, وہیں پر شرک بدعت کی فیکٹریاں بھی اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی, تو کس نے جشن منایا تھا, کس نے جھڑیاں لگائی تھی, کس نے جھنڈے لگائے تھے, کس نے یہ لیٹیں لگائی تھی. اور ایسا بالکل ان کی بات بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ میں آپ کو آگے یہ بتاؤں گا. جب آمد رسول ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 جھنڈے لے جاؤ, ایک مشرق میں لگا دو, ایک مغرب میں لگا دو, ایک کعبۃ
पैदा होने वाली हैं, उनकी जगह तमाम माओं को बेटे अता कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की दुनिया में तशरीफ आवरी पर बेटों का लंगर तकसीम किया था। और कहते हैं कि मक्का में किसी ने कोई जश्न नहीं मनाया। मैं कहता हूं कि जब आमद रसूल हुई तो मक्का में क्या लाख मुसलमान थे, क्या 10,000 थे, क्या 5,000 थे, क्या 500 थे? नहीं, सिर्फ बीबी आमना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे, उनके अलावा कोई मुसलमान नहीं था। लोगों, अगर मुसलमान होते, आज के रसूल होते, तो आओ मैं आपको मदीना ले चलता हूं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए, मदीना के लोगों को जब पता लगा कि हमारा महबूब लजपाल मदीना आ रहा है, तो मदीना के लोग अलग सुबह अपना काम काज करके मदीना के बाहर आकर काफिला नबूवत को तकते रहते थे। इसी तरीका से जब उन्हें पता चला कि काफिला नबूवत आज पहुंचने वाला है, तो वहां के लोग सहाबा किराम, औरतें, मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के बच्चियां हाथों में दफे लेकर कतार दर कतार महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। जब काफिला नबूवत मदीना में पहुंचा तो मदीना के गली कूचे बाजार आमदे रसूल मरहबा, आमदे रसूल मरहबा, आमदे रसूल मरहबा के नारों से गूंज उठा। तो मैं वक्त की नज़ाकत उसको मद्देनजर रखते हुए अपना बयान अधूरा छोड़ रहा हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको वो मिलाद सुनाऊंगा जो आपने ना सुना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।